اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کی برکت سے تمہیں تقوی نصیب ہو۔ صوم کا لغوی معنی رکنے کے ہوتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا ویسے بھی اللہ کے حکم سے ہی چاہیے۔ سارے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں پر سارے نہیں کھانے چاہیے، وہی کھا سکتے ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا۔ بہت سارے جانور زمین میں چلتے پھرتے ہیں پر سارے کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، وہی کھا سکتا ہے جو کھانے کی اللہ رسول نے اسے اجازت عطا کی۔ مال، پیسہ، دولت ارد گرد بکھرا ہوا ہے لیکن سارا ہمارا نہیں۔ ہم وہی کھا سکتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے اور جو ہمارا حق ہے۔ کھانا پینا پہلے بھی مسلمان کا اللہ کی مرضی سے ہی ہے۔ کا غافل رہا تو اسے کچھ میسر آ سکتا، کچھ غفلت دور کرنی پڑے۔ اب دیکھیے، ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے، لوگ گلیاں سجانی شروع کرتے ہیں 1 یا 2 دن پہلے۔ کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو لوگ گھر کا آنگن، صحن، چھت اور سامنے والی دیوار سجانا شروع کرتے ہیں 2-3 دن پہلے، اس سے زیادہ نہیں۔ بڑی خاص بھی کوئی محفل ہو تو 1-8 دن پہلے لائٹنگ لوگ کرتے ہیں کہ پتہ چلے یہاں ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جائے گا اور یہاں حضور کے تذکار کیے جائیں گے۔ 2-4 دن پہلے اگر کہیں لائٹنگ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی کمال ہی بات ہے کہ اتنے دن پہلے یہاں اتنی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی انفرادی کام ہے، اس پر نظر جاتی ہے۔ آپ ذرا رمضان کی شان تو دیکھیں۔ حضور فرماتے ہیں سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کے لیے۔ سارا سال جنت سجا دی جاتی، اس کو تیار کیا جاتا ہے رمضان کی سعادت افروز گھڑیوں کے لیے، ان مقدس ایام کے لیے جو لے کر رمضان سایہ فگن ہوتا ہے، اس کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے، اور رمضان آتا ہے